السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں بے اولادوں کے لیے ایک بہت نایاب تحفہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناف پر آپ نے اپنی انگلی کو رکھ کر یہ دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس طریقے سے میں بتاتا ہوں، جس وقت میں بتا رہا ہوں، آپ اس وقت میں اگر یہ دو نام ناف پر اپنی انگلی رکھ کر پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ حاملہ ہوں گی، اور جو بھی بیٹی کی آپ کے دل میں خواہش ہے، تمنا ہے، وہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے پورا فرمائے گا۔ دوستو ساتھیو، جیسے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس میں خاص کر ان بے اولادوں کے لیے بہت خاص کر دعا کی جاتی ہے جو بے اولاد ہیں، جن کے پاس ابھی تک شادی کو کئی سال گزرنے کے بعد بھی اولاد نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں معصوم بچوں کی آمین بھی دعا بھی پروردگار بہت جلد قبول کیا کرتا ہے۔ جہاں پر دوائی کام نہیں کرتی ہے، وہاں پر الحمدللہ دعا کام کر جایا کرتی ہے۔ اس لیے دعاؤں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دوائی اپنی جگہ ہے اور دعا اپنی جگہ ہے، اس لیے ہمیں وہ کام کرتے رہنا چاہیے جس سے کہ پروردگار کے نیک بندوں کی ہمیں دعائیں ملتی رہیں۔ دعائیں اپنا بہت اثر رکھتی ہیں، اپنا بہت کام کرتی ہیں، اور بے اولادوں کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں، میں آج آپ کو وظیفہ بھی بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے جو آپ کی یہ شکایت رہتی ہے نا کہ ہم وظیفے تو بہت کرتے ہیں، کیونکہ جس کے 10 سال سے بچے نہ ہوئے ہوں، 5 سال سے بچے نہ ہوئے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اسے بہت سارے وظیفے کیے ہوں گے، بہت سارے ڈاکٹر حکیم طبیبوں سے ملاقات کی ہوگی، بہت سارے لوگوں سے دیکھا ہوگا، جانا ہوگا، اور پھر جو ہے نا بہت سارے لوگوں کا جو ہے نا وشواس اٹھ جایا کرتا ہے کہ ہم نے اتنے وظیفے کر لیے، اتنے سارے ہم نے وظیفے کر لیے، کوئی بھی وظیفہ ہمارا قبول ہی نہیں ہو رہا ہے، پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول ہی نہیں کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا وشواس اٹھ جایا کرتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں وشواس نہیں اٹھانا چاہیے، بھروسہ نہیں توڑنا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ وظیفہ کرنے سے پہلے جس دن آپ کو وظیفہ کرنا ہے، مثلاً جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ آپ نے وظیفہ آپ سے 20 دن 30 دن بعد شروع کرنا ہے، آپ نے آج ہی سے یہ عہد باندھ لینا ہے، آپ نے آج ہی سے یہ سوچ لینا ہے کہ آج کے بعد اگر پانی پیوں گا تب بھی معلومات کر کے پیوں گا، حلق کے اندر کوئی لقمہ جائے گا میرے، وہ بھی پاک کمائی کا اور جائز کمائی کا جائے گا، میں اس پر پوری تحقیقات کروں گا، اپنے مکان پر کھاؤں گا، اور جو محنت کر کے لے کے آؤں گا صرف وہی، اسی سے بنا لقمہ میں اپنے شکم کے اندر بھیجوں گا۔ حرام کمائی کا یا ناجائز کمائی کا کوئی بھی لقمہ میں اپنی زبان پر نہیں رکھوں گا، اور نہ ہی کوئی ایسا پانی جو کہ ناجائز طریقے سے ہم تک آیا ہو، نہ ہم اس کو پئیں گے، نہ کوئی ایسی کھانے کی چیز، نہ کوئی فروٹ، نہ کوئی اخروٹ ایسا جو کہ ناجائز طریقے سے ہم تک آیا ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو حرام چیز کو یا ناجائز چیز کو استعمال کر لیا کرتا ہے، 40 دن تک پروردگار اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہمارا کوئی دن ایسا نہیں بچتا جس میں کہ ہم کچھ نہ کچھ بغیر اجازت کے کسی نہ کسی کا تناول فرما لے، یا کھیت کے کسی مالک سے پوچھا بھی نہیں، آم ہے تو آم لے لیا، امرود ہے تو امرود پیڑ سے توڑ لیا، طرح طرح کی چیزیں ہم بغیر اجازت لیے استعمال کر لیا کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کا اثر ہم پر پڑے گا کیا، ہم اس کو کھا کر دعا کریں گے تو ہماری دعا کیوں قبول ہوگی؟ کتنا بھی وظیفہ کریں گے ہمارا وظیفہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ وظیفہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، اور یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد اپنی زبان پر حرام لقمہ، ناجائز لقمہ نہیں جائے گا، جو بھی کھاؤں گا جائز کماؤں گا، جو بھی کماؤں گا محنت سے کما کر جو گھر لاؤں گا اس سے کھاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ نے اس کے بعد میں جو ہم وظیفہ بتا رہے ہیں، آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اللہ نے چاہا تو اسی وظیفے سے الحمدللہ آپ کو نیک صالح بیٹا ہوگا، اولاد ہوگی، کیونکہ یہ بہت آزمایا ہوا اور بہت پاورفل وظیفہ ہے، جس کو بہت سارے لوگوں نے کیا اور ان سے خوشخبری ملی کہ اس وظیفے کی برکت سے پروردگار نے ہم کو نیک اولاد سے نواز دیا ہے۔ آپ بھی ایک بار اس کو ضرور کریں، اگر آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ اولاد کی جستجو میں ہیں، آپ اولاد کی خواہش میں ہیں، تو ایک بار اس کو آپ ضرور کرنا ہے۔
ایک بار اس کو کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ دیکھنا کہ پروردگار آپ کی بھی گود بھر دے گا۔ اور کرنا ہے ارادہ بالکل پختہ اور مضبوط ارادہ بنا لینا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نام کے وسیلے سے، اپنے نام کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے نا امید، مایوس بالکل مت ہونا، انشاءاللہ اس کی برکت سے ایک نہ ایک دن دیکھنا آپ کی گود بھی بھرے گی، اور اس کے کرنے سے بہت جلد آپ کی گود بھر جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، جب آپ ناپاکی کی ایام سے پاک ہوں، عورت جب ناپاکی کے ایام سے پاک ہوتی ہے، ناپاکی کے دن 3 دن، 5 دن، 7 دن، 11 دن یہ ہوتے ہیں، سب کا الگ الگ ٹائم ٹیبل ہوتا ہے۔ ان ناپاکی کے ایام سے جب پاک ہو کر پاکی کے ایام میں داخل ہو، عورت نے اسی دن سے اپنے اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ عمل کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے جس میں کوئی زیادہ وقت لگے، ایسا نہیں ہے، اور یہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ کو 24 گھنٹے میں ایک بار یہ عمل کرنا ہے۔ 24 گھنٹے میں، ایک دن میں، ایک رات میں آپ کو ایک بار یہ عمل کرنا ہے۔ کس وقت کرنا ہے؟ جو وقت آپ کو مناسب لگے وہ وقت کر لیں۔ صبح میں کر لیں، زوال کے علاوہ دوپہر میں کر لیں، یا غروب آفتاب کے علاوہ شام کے وقت میں کر لیں، صبح کے اس کے علاوہ صبح کے طلوع وقت کے علاوہ، ان تینوں وقت کے علاوہ آپ کسی بھی وقت میں کر لیں۔ اور یہ وظیفے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جو آپ کو بہتر لگے آپ اس وقت میں کر لیں۔ اور اگر کسی دن آگے پیچھے بھی ہوتا ہے، مثلا آج ہم نے فجر کی بات کر لیا، کل فجر کے بعد ہم کہیں تھے، غسل نہیں کیا، کوئی پریشانی تھی، ظہر بات کیا، کوئی بات نہیں، پھر بھی ہو جائے گا، مگر ہاں 24 گھنٹے میں ناغا نہیں ہو، 24 گھنٹے میں ایک بار یہ ضرور ہو جانا چاہیے۔ جب آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ اول میں تو 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ایک بار ہو گئی۔ اسی طریقے سے اس کو 3 بار پڑھ لیں، اور درود ابراہیمی اگر یاد نہیں ہو تو کوئی اور بھی درود پاک آپ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے اول میں جو درود پاک پڑھا ہے وہی آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ کو۔ آپ نے اول میں جو درود پاک پڑھا ہے، چاہے درود ابراہیمی ہو یا دیگر اس کے علاوہ کوئی اور ہو، وہی آپ کو بعد میں بھی پڑھنا ہوگا۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد میں آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اپنی ناف پہ رکھ لیں، جسے ٹونی بھی کہا جاتا ہے، اور جو ناف ہوتی ہے، آپ ناف کے اس گول حصے پر اپنی انگلی کو رکھ دیں، اور 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد میں وہاں پر آپ نے 41 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو، یہ اللہ کے 2 نام، جیسے اللہ کے 99 نام ہیں نا، ان میں سے یہ 2 نام بہت اعلیٰ نام ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ میں دونوں ناموں کو شامل کیا ہے، تو یہ دونوں نام اللہ کو بہت پسندیدہ نام ہیں۔ یا اللہ یا رحمانو 1 مرتبہ، یا اللہ یا رحمانو 2 مرتبہ، یا اللہ یا رحمانو 3 مرتبہ، اس طریقے سے آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر وہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو باوضو ہو لینا ہے، وضو کر کے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے آپ نے یہ 41 بار پڑھ کے آخر میں دعا پڑھ کے پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے پنجتن پاک کا وسیلہ دے کر دعا کریں، یہ عمل اتنا بہترین رہے گا کہ آپ نے یہ عمل 40 دن کرنا ہے، اور 40 دن کے بعد میں آپ نے اپنی رپورٹ کو چیک کرنا ہے، تو الحمدللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی رپورٹ پوزیٹیو آئے گی، آپ کو بہت زیادہ خوشی میسر ہوگی۔ اور اگر کسی کو بھی کسی بہن کو بھی، کسی بھائی کو بھی اگر دعا کرانی ہو یا کسی بھی طریقے کی معلومات ہم سے چاہیے تو وہ کمنٹ میں آ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور دیتے بھی ہیں، دعائیں کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں۔ آپ میں سے جو بھی چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں آ کر محبتوں کا اظہار کریں۔ دوستو ساتھیوں، آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، نورانی وظائف کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں، ہم آپ کے لیے روزانہ نئے سے نئے وظیفے تلاش کر کے لایا کرتے ہیں۔ آئیے دوستو، پھر لے کر کے آئیں گے آپ کے لیے کوئی نیا ویڈیو، تب تک کے لیے چلتے ہیں، خدا حافظ۔